تحفظ کیجئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ہر صحابی اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتا ہے، اس کی ذات کے اندر، اس کے کردار کے اندر ایک امتیازیت ہمیں جھلکتی ہے کہ حضور نے جس کو نوازا ہے اللہ رب العزت نے اس کو ترقیاں عطا فرمائی۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت تو یہ کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی یوں کہتے ہیں کہ احد العشرہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ دوسری بات آئی کہ یہ ہے احد الثمانیہ، 8 میں سے ایک ہے، 10 میں سے ایک ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ احد الثمانیہ ہے، 8 میں سے ایک ہے، 8 میں سے جو 8 سب سے پہلے حضور پر ایمان لے کر آئے ان میں سے ایک سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ احد الستہ ہے، 6 میں سے ایک ہے، 6 میں سے ایک کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کو خلیفہ مقرر کیا کہ بھائی میرے بعد جو ہے یہ کینڈیڈیٹس ہیں، یہ افراد ہیں، ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا، ایک شورا قائم کی، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو احد الستہ بھی کہلائے۔ اور پھر یہ جو ہیں احد الخمسہ بھی ہیں، یعنی 5 میں سے ایک ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ 5 افراد کہ جو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے اوپر ایمان لے کر آئے، جو ابو بکر کی ایک نیکی تھے، جہاں ابو بکر کی ایک نیکی بلال ہے، ابو بکر کی ایک نیکی زبیر بن العوام ہے، ابو بکر کی ایک نیکی حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ہے، حضرت عثمان غنی ہے، ان میں سے ابو بکر کی ایک نیکی جو ہے وہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی تبلیغ پر ایمان لے کر، اور تبلیغ پر ایمان لے کر آئے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرات محترم تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک بڑے تاجر تھے شہر مکہ کے، دور دراز ملکوں میں سفر کرنا یہ آپ کا رواج تھا، ایسے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک یمن گئے، ملک یمن بھی جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ جاتے تو ایک شخص کے گھر پہ رکتے، اس کا نام تھا اواکن، اواکن کر کے اس کا نام تھا، حمیری اواکن۔ اس کے گھر پہ گئے، اسکلان بن اواکن حمیری، اس کے گھر پہ گئے تو جب بھی جاتے تو یہ پوچھتا، یہ شخص جو تھا یہ کافی بوڑھا تھا اور یہ عیسائی تھا، ہر بار حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتا کہ ہاں بھائی تمہارے شہر کے کیا حالات ہیں، مکہ المکرمہ کے کیا حالات ہیں، چاہے زمزم کے کیا معاملات ہیں، کوئی واقعہ رونما ہوا نہیں ہوا؟ آپ ہر دفعہ نفی کا جواب دیتے۔ جس سال حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت، آپ کی بعثت مبارک ہوئی، جس سال آپ کی بعثت ہوئی اس سال بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کی غرض سے ملک یمن گئے اور ٹھہرے اسکلان بن اواکن حمیری کے گھر پر۔ اس نے اب اس دفعہ اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، بینائی بھی کافی حد تک چلے گئی تھی، سماعت بھی کم ہو گئی تھی، آنکھوں پہ پٹی باندھا ہوا تھا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے تو ہاتھ لگا کے پوچھا کہ تم کون ہے، اپنا نسب بتاؤ۔ جب آپ نے نسب بتایا سمجھ گئے کہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ کہا قبیلے بنی زہرہ سے ہو، اچھا۔ کہا میں تمہیں ایک بات کی خوشخبری نہ دوں؟ اب حضرات محترم تاجر جو ہوتا ہے جب وہ کسی جگہ جاتا ہے نا تو وہ فائدے کی بات سننا چاہتا ہے۔ یہ تجار کے طریقہ کار، بزنس مین کے طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ جاتا ہے کہتا ہے میرے مطلب کی بات کیا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، یمنی نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی خبر نہ دوں، یہ جو تم تجارت کرنے آئے ہو اس سے زیادہ تمہیں فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بتاؤ۔ کہا کہ تمہارا جو شہر مکہ ہے وہاں پہ اللہ کے آخری نبی جو ہے ان کی بعثت ہو چکی ہے، تم اپنی تجارت کا سارا سامان جو ہے اس کو نپٹاؤ اور جلد از جلد جاؤ ان کے پاس، میری ایک امانت ہے۔ یعنی اس نے ایک نعت حضور کی بارگاہ میں کہی اور اس نعت میں حضور علیہ السلام کی تعریف تھی، اور آخر میں اس نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ دار اسلام میں داخل فرمائیں اور کل بروز قیامت آپ میری شفاعت کیجئے گا۔ یہ نعت کے کچھ اشعار تھے، یہ اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جو ہے وہ دیے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی جگہ ہونے لگی. ابھی اسلام لے کے نہیں آئے, ابھی سارے واقعہ دیکھ رہے ہیں. وہاں گئے, سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ٹھیک, وہ ٹھیک کہتا ہے, چلو تم حضور کے پاس چلو. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر مبارک کے اندر ہے. جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف اندر آئے, اس وقت آپ کا نام تھا عبد عمر, عبد الرحمن نہیں تھا, وہ بعد میں حضور نے رکھا. جیسے حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے چہرے کے اوپر خوش نصیبی کے آثار دیکھتا ہوں, اے عبد الرحمن جلدی آؤ اور ہماری امانت ہمیں دو, بتاؤ کیا معاملہ ہوا ہے. عرض کرنے لگے یار کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں معاملہ کیا ہے. حضور نے فرمایا میری جو امانت جو تمہیں اسکلان بن اواکن حمیری نے جو میرے لیے نعت لکھ کے دی تھی, جلدی سے میرے سامنے پہلے وہ سناؤ. جیسے ہی نعت سنائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس کے ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا, کل بروز قیامت میں اسکلان کی شفاعت کروں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ دیکھا فوراً سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آ گئے, کیونکہ یہ تو حقیقتیں تھیں نا جو وہ دیکھ رہے تھے. یہ تمام کے تمام غیب کی بات ہے, کہاں پر کیا ہوا کس کو کیا پتہ, لیکن یہ حضور کی شان ہے کہ اللہ کے بتائے سے حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم. حضرات محترم ایمان لے کر آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام تبدیل فرمایا. دور جاہلیت کے اندر آپ کا نام عبد عمر تھا, بعض روایت میں آتا ہے عبد الکعبہ تھا. اب یہ نام مناسب نہیں تھا, یہ حضور کا طریقہ کار ہے, آپ کی سنت ہے کہ جب آپ دیکھتے کسی کا نام شرعی اعتبار سے معنوی اعتبار سے بہتر نہ ہوتا اس کو تبدیل فرما دیتے. آپ نے حضور نے آپ کو ایک نیا نام دیا اور وہ نام تھا عبد الرحمن, اور آپ کی کنیت ابو محمد رکھی. حضرات محترم حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ, ان کا نام ہے شفا بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بڑی خوش نصیب خاتون ہیں, اور آپ کی والدہ محترمہ کی ایک ایسی بات کہ غالباً آپ پہلی مرتبہ اس بات کو سنیں. آپ کی والدہ حضرت شفا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لے کر آئیں, اور حضور کی حیات کے اندر آپ کا وصال بھی ہوا. جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں جو ہے جہنم سے آزاد ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو عبد الرحمن بن عوف, تمہاری ماں جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر دی گئی ہے, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. خود بھی جنتی ہیں, والدہ بھی جنتی ہیں. اچھا والدہ کو یہ فیوز و برکات کیسے حاصل ہوئے, اس کی ایک خاص وجہ ہے جو میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ جب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, آپ کی ولادت مبارک ہوئی, تو حضرات محترم روئے زمین کے اندر پہلی وہ شخصیت کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا اور جس نے اپنی گود میں حضور کو سب سے پہلے لیا, وہ شخصیت کوئی اور نہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت سیدتنا شفا رضی اللہ تعالی عنہ تھی. سب سے پہلے حضور کو گود میں لینے والی اور حضور کو چومنے والی اور حضور کو پیار کرنے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت سیدتنا شفا عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ ہے. تو حضرات محترم تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر دیا, تمہاری ماں بھی جنتی ہے. حضرات محترم حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صفات کے حامل تھے. آپ کا ظاہری حسن ہو وہ بھی کمال کا تھا, جمال کا تھا. آپ کا باطنی حسن ہو وہ بھی جمال اور کمال کا تھا. حضرات محترم پہلی بات تو یہ کہ سابقین اولین میں سے ہیں. پھر ایک بات یہ کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الحجرتین ہیں. آپ نے اللہ اس کے رسول کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت فرمائی, ویسے تو 3 مرتبہ ہجرت فرمائی, 2 مرتبہ یوں کہہ رہا ہوں کہ حبشہ 2 مرتبہ گئے اور مدینہ 1 مرتبہ گئے. تو یعنی ذو الحجرتین
دو جگہوں پر ہجرت کرنے والے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ایک ایسی انفرادیت ہے کہ وہ کسی کو نصیب نہ ہوئی سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور حضور علیہ السلام قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک موقع آیا کہ حضور علیہ السلام کو رفع حاجت کے لیے جانا تھا، قافلہ آگے نکل گیا، حضور علیہ السلام رفع حاجت کے لیے رک گئے اور قافلے کو کہا تم آگے چلے جاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام وضو وغیرہ فرمانے لگے، قافلہ آگے چلا گیا۔ حضور علیہ السلام جب پہنچے تو صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ عبد الرحمن بن عوف کو اس بات کی خبر دیں کہ بھائی حضور آ گئے ہیں، اب آپ پیچھے آ جائیں۔ حضور نے منع فرمایا اور حضور علیہ السلام حضرت عبد الرحمن بن عوف امامت پر ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف امامت پر ہیں۔ حضور علیہ السلام پیچھے مقتدیوں کی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک رکعت جو آپ کی فوت ہو گئی تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑی۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما قبض نبی حتی یصلی خلف رجل صالح، کوئی بھی نبی اس وقت تک وصال نہیں کرتا جب تک اپنی کسی نیک امتی کے پیچھے جو ہے ایک مرتبہ نماز نہ ادا کر لے۔ یعنی حضور علیہ السلام جو ہے آپ کو نیک کہہ رہے ہیں اور آپ کو اپنا نیک امتی کہہ رہے ہیں۔ اور حضرات محترم، ایک غزوے میں آپ کی شرکت ہوئی، یعنی ایک سرایہ تھا، ایک گروہ بھیجا گیا جہاد کے لیے، دومۃ الجندل۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو اس کا سپہ سالار بنایا۔ امامیں تو سب پہنتے ہیں، ہم اور آپ بھی پہنتے ہیں، دستاریں تو لوگوں کی ہوتی ہیں، ہوتے ہوئے آ رہی ہیں، لیکن حضرات محترم قربان جائیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضور علیہ السلام نے جب اس جہاد کے لیے بھیج رہے تھے اور مسلمانوں کا سپہ سالار آپ کو بنایا، اس وقت حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دستار بندی فرمائی، اپنے ہاتھ سے آپ کو امامہ پہنایا اور اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ حضور نے اس بات کی خبر دی کہ اے عبد الرحمن تم وہاں کامیاب ہوگے اور وہاں کی جو بادشاہ کی بیٹی ہوگی وہ تمہارے نکاح میں آئے گی۔ ایسے ہی ہوا، وہاں پر آپ کو فتح نصیب ہوئی اور آپ کی نکاح جو ہے بادشاہ کی بیٹی سے کیا گیا۔ حضرات محترم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انت امین فی اہل الارض، اے عبد الرحمن بن عوف تم زمین کے اندر ہمارے امین ہو، اور ایک روایت میں فرمایا کہ تم زمین میں بھی ہمارے امین ہو اور آسمان میں بھی تم ہمارے امین ہو۔ ان کو امین حضور فرما رہے ہیں۔ اور حضرات محترم، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو اللہ رب العزت نے بڑی دولت سے نوازا، اور جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر آئے تو ظاہر بات ہے جب مدینہ ہجرت کر آئے تو سارا سامان وغیرہ چھوڑ دیا، تجارت کے سارے معاملات وہیں تھے، پراپرٹی وہیں تھی۔ جب یہ مدینے لوگ آئے تو اس وقت ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مواخات یعنی بھائی بنایا سعد بن ربیع کو۔ سعد بن ربیع انصاری صحابی بڑے مالدار تھے، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف میرے پاس بڑی دولت ہے، میں اپنی آدھی دولت آپ کو دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، آپ جن کو بولیں گے میں طلاق دے کے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا فرمایا، ہمارے لیے اس میں سبق ہے حضرات محترم۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ایک کام کرو، یہاں جو بازار ہے مجھے اس کا راستہ بتا دو، میں اپنا راستہ خود تلاش کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو دعاؤں سے نوازا۔ جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان جاری ہوا کہ جہاد کے لیے مال دیا جائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے تجارت میں ترقیاں عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ 8000 درہم آپ کے پاس موجود تھے، آپ 4000 درہم لے کر آئے، 4000 حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، عرض کیا یا رسول اللہ 4000 گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ حضور نے فرمایا اے عبد الرحمن جو تو لے کر آیا اللہ اس میں بھی برکت دے، جو تو نے گھر میں چھوڑا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ حضرات محترم کیسی برکتیں نصیب ہوئیں، برکتیں ایسی نصیب ہوئیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو لاکھوں ہزاروں درہم آپ کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا
میری ساری دولت جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر دی جائے، بالخصوص امہات المؤمنین کے لیے حصہ نکالا جائے۔ حضرات محترم روایت میں آتا ہے سونا اتنی تعداد میں تھا کہ اس کو جو ہے کلہاڑیوں سے توڑا گیا، لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو توڑ توڑ کے چھالے پڑ گئے تھے، اتنا سونا جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اور حضرات محترم یہ صرف دنیا نہیں تھی، خود پوری زندگی جو ہے سادگی سے گزاری۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے کھانا موجود تھا، سادہ کھانا کھایا کرتے تھے، لوگوں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے، تو دیکھ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کے حالات تنگ تھے، ان کو کفن دیا جاتا، سر ڈھکتے تو پاؤں جو ہے وہ چھوٹ جاتے، پاؤں کو ڈھکتے تو سر جو ہے وہ ننگا ہو جاتا، میں یہ کھانا کیسے کھاؤں؟ رونے لگے، پھر کہنے لگے وہ ہم سے بہتر ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ کا بھی یہی حال تھا، پھر ان کو ایک چادر میں جو ہے کفن دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے وہ کھانا نہ کھایا، چھوڑ دیا، رونے لگے۔ اور حضرات محترم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال میں کیسی برکت تھی، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے خاص اعلان جاری کیا وصیت کے اندر کہ میری جتنی دولت ہے امہات المؤمنین کے لیے خاص حصہ رکھا، اور اس میں سے آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میری جتنی دولت ہے اس میں سے بدری صحابی جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے 400 درہم دیے جائیں۔ لوگ پہنچے حضرت عثمان غنی کے پاس، اب وہ خود ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے، وہ تو غنی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعتوں سے نوازا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی یہ 400 درہم لیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا تمہیں کیا پتا، میرا بھائی عبد الرحمن بڑی برکتوں والا تھا، جو کچھ اس نے میرے نام پہ دیا ہے میں اس کو ضرور لوں گا، تاکہ حضور نے جو اس کو دعائیں دی ہیں وہ دعائیں جو ہیں مجھے بھی نصیب ہو جائیں۔ حضرات محترم یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کی زندگیوں کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ زندگی کے ان کے 2-4 لائنیں بھی آپ نے سنی ہیں، باقی تو ہمیں خود مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ صرف ہم توجہ دلاتے ہیں آپ کی، باقی یہ ہے کہ آپ کو خود اس میں جو ہے انٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے۔ ایسی کتابیں جس میں صحابہ کرام کا ذکر ہو، اہل بیت کرام کا ذکر ہو، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔